شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سے ہمارے تمام پروگرامز جاگ پیس ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے، جن کا تعلق اصلاح سے، اسلامی معاشرے سے ہوگا، اور جاگ پیس ٹی وی کا بنانے کا ایک جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے آفاقی نظام کو اور اسلام کے آفاقی پیغام کو تمام عالم تک پہنچایا جا سکے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے تمام عالم مستفید ہو سکے۔ تو جاگ پیس ٹی وی کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر لازمی کریں، شکریہ۔ آج کے ہمارے درس میں چھٹے پارے کے مضامین کو بیان کیا جائے گا، اور چھٹے پارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے مضامین بیان کیے ہیں، پہلے ہم اس کا آپ کے سامنے اجمالی ذکر کریں گے، پھر چھٹے پارے کی منتخب آیات کا آپ کے سامنے تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کی ابتدا عیوب کی پردہ پوشی سے فرمائی ہے، اور چھٹے پارے کے اندر چھٹے پارے میں سورۃ النساء کی تکمیل ہے، سورۃ النساء کا اختتام ہے، اور چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کی یہاں سے ابتدا ہو کر پھر اس کا اختتام 7ویں پارے میں ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ 2 صورتوں کا اس چھٹے پارے کے اندر آپ کو 2 صورتیں ملتی ہیں، ایک سورۃ النساء ہے اور دوسری سورۃ المائدہ۔ تو ہم آپ کے سامنے اس کا پہلے اجمالی ذکر کریں گے، ہم آپ کے سامنے پہلے چھٹے پارے کی اجمالی تذکرہ کریں گے، اجمالی ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چھٹے پارے کی جو ابتدا فرمائی ہے، اس کی ابتدا سامعین محترم عیوب کی پردہ پوشی کا اس میں تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد ایمان اور کفر کی وضاحت ہے، اور بلا تفریق تمام رسولوں پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ یہودیوں کی سرکشی اور ان کی جہالت، ان کی ہٹ درمی اور ان کے بے جا فرمائشی مطالبات کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہود پر انعامات اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقائد کا تذکرہ ہے کہ نہ تو انہیں سولی دی گئی اور نہ ہی انہیں لٹکایا گیا، بلکہ ان کی صورتحال کو ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ اور اہل کتاب کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اہل کتاب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گواہی بھی دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہود کی ایک جو بہت زیادہ ان کی بری عادت تھی اس کو بیان فرمایا کہ یہودی سود لیتے تھے اور بے جا ناحق مال لیتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان کے پختہ علم والے جو علماء ہیں، جو نیک صالح ہیں، وہ انہیں اس سے روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر عظیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد وحی ربانی کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ چند انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام جن میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
اور ان کے ساتھ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور ساتھ میں یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، آپ پر جس طرح وحی آتی ہے اسی طرح دیگر انبیاء کرام پر بھی وحی آتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے آفاقی پیغام کو بیان کیا کہ جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی دین اسلام کے آفاقی پیغام کو لے کر آئے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا دین ایک ہی تھا۔ شریعتیں مختلف تھیں، مسائل مختلف تھے، لیکن دین اسلام ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو پسند فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نصارہ کا ذکر کیا ہے کہ نصارہ نے اپنے دین میں غلو کیا، زیادتی کی، بڑھایا، اور ان کے عقیدہ تثلیث کا رد فرمایا ہے۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقدس باپ، مقدس ماں اور مقدس بیٹا۔ مقدس باپ سے ان کی مراد اللہ تعالیٰ، مقدس ماں سے مراد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقدس بیٹے سے مراد ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد فرمایا کہ جن چیزوں کی نسبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور اس کا رد بیان فرمایا۔ نصارہ نے یہ بات سمجھ لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یا بندگی کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سمجھنا، یہ ایک آر انہوں نے سمجھا اسے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مخلوقات میں بندگی ہی اعزاز اور اکرام کی چیز ہے، یعنی اللہ کا بندہ بننا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، اکرام کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ 15ویں پارے کی ابتدا ہو رہی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، جس نے سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ تو بندہ خاص یہاں عبد کا ذکر ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان کی عبدیت ہی سب سے بلند ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسان کی تمام صفات میں سے جو عبدیت ہے، بندہ ہونا ہے، یہی اللہ کو محبوب و مطلوب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا، اور ساتھ میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کا بھی بیان فرمایا۔ اور پھر یہاں پر سورۃ النساء کا اختتام ہے اس بات پر کہ وراثت کا ایک مسئلہ جسے کلالہ کہتے ہیں، کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص فوت ہو جائے کہ جس کے ماں باپ بھی بقید حیات نہ ہو اور کوئی اولاد بھی نہ ہو، یعنی اس کا کوئی نہ ہو، اس شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ کے مسائل پر سورۃ النساء کا اختتام ہے۔ اب اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ۔ سورہ مائدہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے، اور اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سورۃ المائدہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سورۃ المائدہ کا ایک نام سورۃ العقود ہے، سورۃ المائدہ کا ایک نام سورہ منقذہ ہے۔ منقذہ کا معنی بچانے والی، اور عقود اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں اہل ایمان کو وعدوں کے پورا کرنے کا اور عقد کو پورا کرنے کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کا نام عقود رکھا گیا۔ تو اس کی فضیلت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ کی ملکوت میں منقذہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دلاتی ہے، اس لیے سورت کو منقذہ کہتے ہیں۔ اب سورہ مائدہ کی ہم آپ کے سامنے وجہ تسمیہ بیان کریں گے کہ اس سورت کو سورہ مائدہ کیوں کہتے ہیں۔ اس سورت میں آخر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ، کہ اللہ ہم پر دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ جس دن وہ دسترخوان اترے تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔
سورہ مائدہ کے اگر ہم اجمالی طور پر دیکھیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وعدوں کے پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد انفرادی، اجتماعی، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور بین الاقوامی طور پر وعدوں کو پورا کرنے کی اہمیت ہر ذی شعور پر آیا ہے کہ وعدوں کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس شخص کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، بلکہ لوگ اس سے اپنا دامن کو ہٹاتے ہیں، بچاتے ہیں کہ جو شخص وعدہ کو پورا نہیں کرتا، جو وعدہ خلاف ہوتا ہے، اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اسے اچھا سمجھتا نہیں ہے، اور جو وعدہ پوری کرتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے، اپنی بات کو پوری کرتا ہے، تو اس شخص کے ساتھ ہر کوئی اپنے تعلق کو بھی جوڑتا ہے اور اسے اچھا بھی سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حلال و حرام کا تذکرہ کیا، حرمت والے مہینوں کا اس میں احترام کے بارے میں بتایا، اور ساتھ میں اس بات کا ذکر کیا کہ نیکی اور تقویٰ پر تعاون اور گناہ اور ظلم پر تعاون نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مسلمانوں کے اہل کتاب کے ساتھ جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، نکاح وغیرہ کا معاملہ، کھانے پینے کا معاملہ، اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ سفر حج کے آداب کا ذکر کیا، دینی شعائر کے احترام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ساتھ میں یہودیوں سے میثاق کا ذکر کیا، اور پھر اس میثاق وعدے کا اور ان کی عہد شکنی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ عیسائیوں کے ایک عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو الہ مانتے ہیں، الہ قرار دیتے ہیں، تو ان کو کافر کہا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم، اس کے بارے میں پورا بیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا، ان کے واقعے کا ذکر، حابیل کو قتل کیا قابیل نے، اس کا تذکرہ ہے اور اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی حرمت کو بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کے تحفظ کے حقوق کو پامال کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانیت کی حرمت کو بیان فرمایا، اور پھر اہل ایمان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ وسیلہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے معتبر ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ اور اس کے حبیب ہیں۔ یہودیوں کے پھر اس کے بعد نفاق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان کا نفاق یہ تھا کہ وہ زبان سے دعوی ایمان کرتے تھے اور دل میں نفاق رکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹی باتیں بڑی سنا کرتے تھے، اسے بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے وہ ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے اور پھر ان کی باتوں میں عیوب تلاش کرتے۔ ان کی ایک خرابی یہ بیان کی گئی کہ وہ قرآن اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، یعنی وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں، ان نشانیوں کو وہ تبدیل کرتے، ان کے مقامات سے ہٹا دیتے، یہ بات بیان فرمائی۔ پھر اپنے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں لے کر آتے اور اپنے فیصلوں پر من مانا فیصلہ کروانے کی کوشش کرتے، مقدمات پر من مانا فیصلہ کروانے کی کوشش کرتے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اس سازش کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں زنا کی جو سزا ہے وہ رجم بیان کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابوں سے اس سزا کو ظاہر فرما دیا۔ انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام نے اس رجم والی سزا کو ظاہر کر دیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی مخلوق میں کسی سے نہ پڑھے ہوئے، صرف اپنے پروردگار عالم سے پڑھا ہوا، اپنے پروردگار عالم سے علم حاصل کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پر رجم کی سزا کے بارے میں سمجھ لیں، ہمارے ہاں زنا یعنی بدکاری کی سزا، وہ بدکار کے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی سزا سورہ نور کی ابتدائی آیات میں 100 کوڑے رکھی گئی ہے، ان کو 100 کوڑے لگائیں گے جبکہ وہ غیر شادی شدہ ہیں، لیکن اگر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا ہمارے دین نے رجم کرنا ہی
برقرار رکھا ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا معنی اتنے پتھر برسائے جائیں کہ وہ مر جائے، اور یہی ان کی توبہ بھی ہے اور یہی ان کی سزا بھی ہے۔ اس بات کو چونکہ انہوں نے چھپا لیا تھا، یہودیوں نے اپنی کتابوں میں اس سزا کو چھپا دیا تھا کہ تکلیف دہ سزا ہے، انہوں نے چھپا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر فرما دیا۔ پھر اس کے بعد تورات شریف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تورات کی ہدایت اور نور ہونے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ قوانین قصاص کو ذکر کیا۔ قانون قصاص یعنی جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، جہاں کہیں زخم ہوگا زخم کے بدلے میں زخم دیا جائے گا۔ اور پھر تورات، انجیل اور قرآن مجید، فرقان حمید کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو ایک چیز سے خبردار کیا گیا کہ اہل ایمان یہودیوں کو اپنا دوست نہ بنائے، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائے۔ یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن یہود و نصارہ کو اہل ایمان کو دوست بنانے سے منع کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو دوست بنانے کا ذکر ہے، کہ دوست بنانا ہے تو اللہ کو بنائیں، یا اس کے رسول کو بنائیں، یا اہل ایمان کو دوست بنائیں۔ پھر اس کے بعد اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے، یہودیوں، ستارہ پرست اور نصارہ کے ایمان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ حقیقی ایمان جب تک نہیں لے کر آئیں گے تو انہیں ان کا یہ جو مجازی ایمان ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا، حقیقی ایمان ہی اس بات کو ان کو فائدہ دے گا۔ اور اس پارے کا اختتام بنی اسرائیل کی شرارتوں پر اور ان کے بدعمالیوں پر ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلایا، آیات الہی کا انکار کیا، اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو قتل کیا، اور اس کے ساتھ نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ اس پر چھٹے پارے کا اختتام ہے۔ آئیے اب ہم ناظرین آپ کے سامنے منتخب آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، تاکہ ہم نے جو اجمالی طور پر پورے پارے کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اب منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں۔ جہاں سے چھٹے پارے کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اسلام کے ایک اہم اصول کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور وہ اہم اصول کیا ہے کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ کسی شخص میں آپ عیب دیکھیں، کسی میں کوئی خرابی دیکھیں تو اس کا پردہ رکھیں، اس عیب کو دوسروں کے سامنے کھولیں نہیں۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں کسی کی بھی ویڈیو بنا لی جاتی ہے اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا ہے، کسی کی چھپ کر ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اسے لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے۔ تو آپ اسلام کے اس اصول کو سمجھیں کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، مگر جو مظلوم ہے، مظلوم کا ساتھ دینے کا حکم ہے۔ الا من ظلم کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا جائے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کی بات لوگوں کے سامنے کرنی ہے۔ نمبر ایک، یا اس وجہ سے کہ تاکہ لوگوں پر ظالم کا ظلم ظاہر ہو، لوگ اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہ جوڑیں۔ نمبر دو، لوگوں پر اس شخص کی اہمیت واضح ہو جائے کہ یہ ظالم ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہ کریں، معاشرے کے اندر اس کے حوالے سے پتہ چل جائے۔ تو ظالم اور مظلوم کے حوالے سے تو آپ اس کی بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے مت کھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو بھی کسی کے عیوب سے پردہ اٹھاتا ہے، اللہ پھر اس کے عیبوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ سامعین اور معزز ناظرین، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہمیں دوسروں کا پردہ رکھنا ہے۔ اگر کسی کی کوئی خرابی آپ دیکھیں تو اس خرابی کو درست کرنے کے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تنہائی میں اس کی اصلاح کریں۔ اگر تنہائی میں آپ کی اصلاح سے وہ نہیں مانتا تو اس کے ہمارے دین نے طریقے وضع کیے ہیں۔ اگر آپ کسی برائی کو دیکھیں، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر آپ زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان کا استعمال کریں، ورنہ دل میں برا جانیں۔ آپ کے خاموش رہنے سے کہیں معاملہ بہتر ہو سکتا ہے اس طرح۔ تو فرمایا کہ دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا ہمارا دین حکم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اہل کتاب کے ان بیجا مطالبات کا ذکر ہے،
معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر، کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوالات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں، اور ان مطالبات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ جب انہوں نے اتنی بڑی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم کی پاداش میں انہیں آسمانی بجلی ان پر گرا دی اور بجلی نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد ان کے سروں پر کوہ طور کو اٹھا کر رکھ دیا اور دین پر قائم رہنے کا عہد لیا، اور انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اسی طرح ان سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دروازے سے داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے سجدہ نہ کیا۔ ہفتے کے دن کے حوالے سے انہیں فرمایا کہ اس دن آپ نے کوئی شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بھی خوب آتی تھیں، یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود دیے سمندر کے ارد گرد تاکہ مچھلیاں آئیں اور ان گڑھوں میں گر جائیں، پھر ہم اتوار والے دن شکار کریں، یعنی کوئی ہیلہ تلاش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ تو ان کی عہد شکنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے خرابیوں کو بھی بیان فرمایا، یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے انبیاء کرام کے معجزات کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھنے والے یہ تھے۔ حضرت مسیح ابن عیسیٰ جو اللہ کے رسول، اس کے نبی ہیں، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے، اور اپنی ہٹ دھرمی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ ایک موقع پر انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کے لیے لوگ نکلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، حواری حور سے نکلا ہے، اور حور کا معنی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سفید کلر کو کہتے ہیں، سفید رنگ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سفید کلر کے کپڑے پہنا کرتے تھے، اس لیے ان کو حور کہتے ہیں۔ پھر اس کا استعمال قریبی دوست پر ہونے لگ گیا جو مخلص اور مہربان ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلصین کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حواری ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کو اس شکل میں ڈھال دیا گیا، ان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہو گئی، اور انہوں نے انہی کو پھانسی دے دی، انہی کو سولی لٹکا دیا، اور وہ اپنے گمان میں یہ سمجھنے لگے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اہل کتاب ایمان لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کی گواہی دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ پھر یہاں پر یہودیوں کی سرکشی کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا جو سود لیتے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، سود بہت بڑا ظلم ہے، سود اللہ نے حرام کیا ہے، اور خرید و فروخت کو، بے کو اللہ نے حلال کیا۔ یہودیوں کی اس جسارت کو، اس ناپاکی کو، اس گناہ کو، اس نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ ایک تو وہ سود لیتے تھے، دوسرا لوگوں سے ناحق مال لیتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے بہت لوگ موجود ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، اور ناحق مال بھی لیتے ہیں۔ ناحق مال سے مراد بھتہ لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، چلتے پھرتے لوگوں سے لوٹ لیتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سن لیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس وقت مسلمان نہیں رہتا، یعنی اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہے، اس کا ایمان اس سے نکل گیا ہے۔
تو ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ یہودیوں کی اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان کے جو نیک اور پختہ علم والے تھے وہ ان کو سمجھاتے تھے، انہیں سیدھی بات کو بتاتے تھے، نماز کو قائم کرتے تھے، زکوٰۃ کو ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا ایمان بڑا پختہ تھا، تو قیامت کے دن ان کے اجر کو ان کو اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر بیان کر کے پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ اجمالی طور پر ہم چھٹے پارے کا ذکر آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ اب تیسری جو آیت مبارکہ اس کا ہم آپ کے سامنے مختصراً تفسیر بیان کر کے پھر اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے۔ تیسری آیت سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قطعی چیزوں کو ذکر کیا ہے جو حرام ہیں، یعنی وہ حلال جانور جو طبعی موت مرا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں مردار ہو گیا ہے، تو اس جانور کو حرام قرار دیا گیا۔ وہ جانور حرام ہے کہ جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ کے ساتھ مارا ہو وہ حرام ہے۔ جس جانور کا گلا گھونٹ کر اس کو قتل کیا گیا ہو وہ جانور حرام ہے۔ ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے وہ بہنے والا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ جو جانور گر کر مر جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ وہ جانور جسے کسی درندے نے کھایا ہے اس جانور کا ذکر ہے۔ وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ اسی طرح اس کی آیت نمبر 6 میں وضو کے فرائض بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنی کوہنیوں کو ہاتھوں تک، اور پھر اس کے بعد سر کا مسح اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونے۔ یہ 4 وضو کے فرائض اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ پھر اسی کے ساتھ غسل اور تیمم کا بھی تذکرہ ہے۔ اب ہم اس چھٹے پارے کے اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہودیوں کے جو نفاق ہے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کی آیت نمبر 27 سے 31 تک۔ ان کے بیٹوں کا ذکر ہے، اور ان کا پورا ایک واقعہ کتب تفاسیر میں موجود ہے، اور وہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ قابیل جن سے شادی کرنا چاہتے تھے ان کی اصولی طور پر حابیل سے اس کی شادی ہونا تھی، تو انہوں نے اس نے قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قتل ہو گیا تو اب یہ پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کو زمین کے اندر دفنانا ہے۔ تو یہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو انسانیت کا سب سے پہلا قتل یہی ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ حابیل اور قابیل میں یہ سن لیں کہ قاف سے قابیل شروع ہوتا ہے اور قتل کے شروع میں قاف ہے، تو سمجھ لیں کہ قابیل نے قتل کیا ہے اور حابیل قتل ہوا ہے۔ تو یہ آسانی کے لیے آپ کے لیے ذکر کر دیا اور دفنانا سکھایا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے حوالے سے ذکر فرمایا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کو زندہ کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کے تحفظ کو زندہ کیا۔ ہمارے معاشرے میں ذرا سی بات پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، برادریاں، قومیت، زبان، معاشرے کے اندر رہنے والے، طرح طرح کے کلچر کے اور طرح طرح کے مذہب سے تعلق رکھنے والے، فرقہ واریت سے تعلق رکھنے والے، وہ ذرا سی بات پر لوگوں کو ذبح کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں۔ ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی بری عادت سے محفوظ فرمائے،
ہر قسم کی بری بات سے محفوظ فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہم نے چھٹے پارے کا درس سنا، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک آیت مبارکہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ رمضان المبارک تعاون کا مہینہ ہے، آپ بڑھیے، آگے بڑھ کر تعاون کیجیے، اور خاص طور پر اپنے غریب دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کو طرف خاص توجہ کیجیے، ان پر خرچ کیجیے اور ان کے ساتھ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں، اور کسی بھی ایسی چیز کا ساتھ نہ دیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی، جس سے دشمنی، ظلم اور زیادتی جس کام میں، اس کا ہرگز ساتھ نہیں دینا، اور اسی پر جب آپ چلیں گے تو دین و دنیا آپ کی بہتر ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اور خاص طور پر دوبارہ آپ تمام احباب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو چینل جاگ پیس ٹی وی ہے اسے ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ جو ہے ہماری تمام جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں، اسلام کے آفاقی نظام سے آپ مستفید ہوں، اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، آپ مستفید ہوں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔